اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، MCN بزنس گروپ، جان نثار الطاف حسین، جان نثار پاک ISI، جان نثار پاک آرمی، جان نثار پاک رینجر، جان نثار پاک پولیس، CEO MCN نیوز HD ویب TV پاکستان، خادم ملت خان حفیظ۔ اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان، چیف آف ڈیفنس فورسز، فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب اور تمام اہل وطن شہر قائد کراچی کے باسیوں، بزنس کمیونٹی، خصوصاً تمام عالم میں موجود دائرہ مہدیہ برادری سے مخاطب ہے، آپ سب کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ ایک اہم لیٹر جس کا نمبر ہے 0DN001، 6 فروری 2026، لیٹر ہیڈ پر جو متن ہے وہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ MCN عوامی کمپلینٹ سیل انڈر دا مینجمنٹ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، ملک و قوم کی بقا و سلامتی، ترقی و خوشحالی، عوام الناس کے حقوق کے اصول کے لیے ملک دشمن، سماج دشمن عناصر سے کھلی جنگ، پاک آرمی، پاک ISI، پاک رینجر، پاک پولیس کے سنگ ہمارا نصب العین لسانیت، فرقہ واریت، مذہبیت، دہشت گردی، جرائم، کرپشن، سود جیسی لعنت، جاگیردارانہ وڈیرانہ فرسودہ کرپٹ نظام کے خلاف جہاد۔ بشرف نگاہ محترم جناب جاوید عالم اوڈوس، IG سندھ پولیس، السلام علیکم۔ عنوان: مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، MCN بزنس گروپ، بزم فکر تحفظ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم انٹرنیشنل، انجمن فلاح الدائرہ کراچی، مہدویہ رابطہ کمیٹی پاکستان، آل پاکستان دائرہ مہدویہ فیڈریشن، KK پروڈکشن، بزم فکر خادم الفقراء، میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی شہید انٹرنیشنل، مہدویہ ہسٹوریکل فورم انٹرنیشنل، EX سپارکو امپلائیز ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان، پاکستان مسلم لیگ کونسل، سیانی ویلفیئر ایسوسی ایشن، شہر قائد کراچی ریزیڈنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن، تاجران شہر قائد کراچی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے تحت باعزاز سابق SHO تھانہ یوسف پلازا سید فیض الحسن، IO انسپکٹر فدا حسین، ASI مختار تھانہ یوسف پلازا، ASI عبدالستار تھانہ تیموریہ، ضلع وسطی کراچی، مورخہ 8 فروری 2026 بروز اتوار، بعد نماز ظہر، با مقام انجمن فلاح الدائرہ کراچی کمیونٹی ہال میں منعقدہ تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت، فول پروف سیکورٹی فراہم کرنے کی استدعا۔ جناب اعلیٰ، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک بغیر کسی سرکاری و غیر سرکاری فنڈ کے اپنی مدد آپ کے تحت گزشتہ 26 سالوں سے اپنے منشور پر عمل پیرا ہوتے ہوئے لاکھوں انسانوں کے قتل عام میں ملوث 30 سے زائد ممالک میں مضبوط نیٹ ورک رکھنے والی بین الاقوامی دہشت گرد انتہا پسند مذہبی تنظیم ٹوورڈ اسلام کے سربراہ، انڈین شہریت کے حامل، مقیم امریکہ، بین الاقوامی دہشت گرد منحرف عقیدہ مہدویہ، غدار دائرہ مہدویہ برادری، سید عامر اکبر کے پاکستان میں نامزد کردہ نمائندے کرپشن کے الزام میں معطل، مرکز دائرہ مہدویہ شداپور ضلع سانگڑ میں دائرہ مہدویہ برادری کی پراپرٹی پر قبضے، خرید و فروخت، مصطفی مسجد پر دارالحسینیہ شداپور ضلع سانگڑ کے قبضے، کراچی میں انجمن فلاح الدائرہ کراچی کمیونٹی ہال پر قبضے کے لیے سید نعیم الدین عرف ببو بدماش، سابق ٹیکنیشین 1ST ونگ سپارکو سید عبدالعلیم برمباس کے ذریعے شفیق مہدی پر قاتلانہ حملے، خاکسار سید اسلم علی فکری پر مرکز دائرہ مہدویہ شداپور پاکستان میں عبدالکریم افشاجی بدماش کے ذریعے قاتلانہ حملے،
جعلی فائل بنانے، خود ساختہ جعلی کارنامے کی گن پوائنٹ پر تھانہ یوسف پلازا میں جعلی FIR درج کروانے، سابق SHO تھانہ یوسف پلازا سید فہد الحسن IO انسپکٹر فدا حسین ASI مختار تھانہ یوسف پلازا کو دھمکیاں دینے، خانہ کعبہ، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پرچم پاکستان، افواج پاکستان کی توہین جیسے گھناؤنے جرائم میں ملوث جعل ساز بین الاقوامی دہشت گرد محسن علی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اس کے سہولت کاروں کے خلاف جد و جہد میں مصروف عمل ہے۔ اسی جدوجہد کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے پروقار تقریب باعزاز سابق SHO تھانہ یوسف پلازا سید فہد الحسن IO انسپکٹر فدا حسین ASI مختار تھانہ یوسف پلازا ASI عبدالستار تھانہ تیموریہ ضلع وسطی کراچی مورخہ 8 فروری 2026 بروز اتوار بعد نماز ظہر با مقام انجمن فلاح الدائرہ کراچی کمیونٹی ہال، دائرہ خادم الفقراء میاں نصیر محمد کلوڑو عباسی شہید، قائد ملت اسلامیہ لسان الامت، شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ دائرۃ اسلام چوک UC 10 مصطفیٰ آباد نصف بھٹو کالونی ناظم آباد ٹاؤن کراچی مرکزی شاہراہ میجر انور شمیم عباسی شہید کراچی کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آپ سے محکمہ پولیس کے ان فرسٹ شناس افسران بالا کی حوصلہ افزائی کے لیے باحیثیت مہمان خصوصی شرکت اور MCN یادگاری شیلڈ 2026 وصول کرنے، فول پروف سیکورٹی فراہم کرنے کی استدعا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو بااحسن طریقے سے نبھاتے ہوئے اس سلسلے میں اپنا دست تعاون فرما کر ہمیں ممنون و مشکور فرمائیں گے۔ شکریہ۔ آپ کا مخلص سید اسلم علی فکری، چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، چیئرمین میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، چیئرمین MCN بزنس گروپ، چیئرمین جانثار الطاف حسین، چیئرمین جانثار پاک ISI، چیئرمین جانثار پاک آرمی، چیئرمین جانثار پاک رینجر، چیئرمین جانثار پاک پولیس، سٹی رپورٹر ENN نیوز چینل، CEO MCN نیوز HD ویب TV پاکستان، رابطہ 033 72497 122 0312 8606 متمنی تعاون کاشف خان، چیئرمین میڈیا کوآرڈینیشن کمیٹی مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، رابطہ 0312 207 1294 محمد یونس سایانی، مرکزی نائب صدر پاکستان مسلم لیگ کونسل، سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک۔ کاپی برائے اطلاع: نمبر 1 چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان، نمبر 2 کور کمانڈر کراچی، نمبر 3 DG رینجر سندھ، نمبر 4 وزیر داخلہ سندھ، نمبر 5 ایڈیشنل IG سندھ پولیس، نمبر 6 DIG سیکورٹی سندھ پولیس، نمبر 7 DIG ویسٹ زون سندھ پولیس، نمبر 8 SSP ضلع وسطی کراچی، نمبر 9 SHO تھانہ شاہراہ نورجہاں ضلع وسطی کراچی۔ یہ تھا اس اہم لیٹر کا متن۔ خاکسار کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خود جا کر IG صاحب کو ریسیو کروائے۔ آج بھی بڑی کوشش کی، لیکن افسوس صد افسوس جو کراچی کے حالات ہیں، اور یہ جو شاہراہ گلو پلازا اور پھر وہاں جو گرین لائن کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اتنے رش کی وجہ سے میں آدھے گھنٹے نمائش پر پھنسا رہا۔ اس وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا، تو میں نے سوچا کہ متن آپ کو پہلے پیش کر دوں، اس کے بعد میں جا کر کے اس کو اب میں بذر ہسٹری پاکستان پوسٹ ان تمام شخصیات کو ارسال کر دوں گا، تاکہ ہماری وہ روایت برقرار رہے کہ ہم نے تو آپ کو دعوت دی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کی اہمیت کس پروگرام کی، آپ آئیں یا نہ آئیں، ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو کبھی نہیں بھولتے۔ تو یہ متن آپ لوگوں نے سن لیا اور لگ پتہ گیا ہوگا محسن ایڈوکیٹ کے حواریوں کو، اور خاص طور سے سید میران شاہ عبد اللہ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ یہ جو ابھی شہزاد پور کے اندر جو پروگرام رکھا گیا پریس کلب میں منافقت پر مبنی، میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ برادری کے ایک جگہ جانے میں ان پر خوش ہوں، لیکن اس میں منافقت کی گئی۔ وہ فیصل اکرام کہتا ہے جی کہ میرے بھائی شریک ہوتے،
اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایم سی انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ آ چکی، آرمی چیف کو رپورٹ جا چکی، ڈی جی رینجر کو رپورٹ جا چکی، ڈی جی رینجر کھلے خط میں تمام چیزیں بتا دی گئیں کہ بھائی 2 فرار ہو چکے ہیں آپ لوگوں کی غفلت کی وجہ سے، کہ ساؤتھ افریقہ چلا گیا جی آپ کا فاروق اکرام، اور اتھارٹی کس کو دے گیا؟ ریحان احمد کو۔ یہ تمام چیزیں شواہد آ چکے ہیں، اب کوئی نہیں بچ سکے گا۔ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ بہترین سیاستدان بن چکے ہیں پاکستان کے نامور، اور پھر ویسے بھی ہمارا تعلق زیادہ تر پیپلز پارٹی سے رہا ہے، تو بڑی ٹریننگ ہے پیپلز پارٹی کی، اور میران شاہ صاحب تو ویسے بھی عہدیدار بھی رہے ہیں، اور اب بھی ہمدردیاں انہیں کی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، ابھی بھی الیکشن میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا، لیکن ان کے لیے لمحہ فکری ہے کہ آج ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ وہ جو لوگ تلوے چاٹتے تھے ان کے، وہ سارے غدار نکلے، تو آپ نے ایسے لوگوں کو پالا کیوں؟ اگر اسلم علی کی بات مان لیتے آج یہ حال نہ ہوتا آپ کا، آپ کی عیاشی ختم نہ ہوتی، آپ آج بھی کار میں گھوم رہے ہوتے، لوگوں کو بھرم دے رہے ہوتے، بڑے خطابات آپ کے چل رہے ہوتے۔ کہاں گئے وہ خطابات؟ آپ تو اپنی جان بچا کے قوم کو مجدار میں چھوڑ کر ملک سے فرار ہو گئے بغیر بتائے، وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئے۔ تو لمحہ فکر یہ ہے، اور وہ پریس کلب کے وہ ہمارے صحافی جو آپ کے گن گاتے تھے، جو آپ کے در پر حاضری دیتے تھے، لفافے لیتے تھے، آج ان کو لفافے بڑے مل گئے، ماشاءاللہ اچھا فنڈ دے دیا۔ فنڈ نہیں کہوں گا میں اس کو، بھتہ ہے، کیونکہ اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے پریس کلب کو استعمال کرنا، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جب میں نے سمجھایا کہ بھائی یہ تو پہلی پاکستان کی تاریخ میں پہلا پریس کلب ہے کہ 2 گروپ بنے ہوئے ہیں، 2 بورڈ لگے ہوئے ہیں، تو میری بات پر تو ناراض ہو گئے ڈاکٹر رفیق شیخ۔ اب معلوم نہیں کہ اوپر سے کوئی آرڈر آیا، جیسے ہمارے کمالوں نے کہا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تو ایم کیو ایم کو مٹانے آیا ہوں، ماجد شراک مٹانے آیا ہوں، تو رفیق شیخ بھی ایسے ناراض ہوئے تھے جو میری جعلی پریس کانفرنس چلانا چاہتے تھے۔ میں نے کہا بھائی میں جعلی چلانے نہیں آیا ہوں، میں 2 نمبر آدمی نہیں ہوں، میں شہاب الدین صاحب کا شاگرد ہوں، ملک قمر کی طرح، جو کہہ رہا تھا کہ میں بھی دائرے والا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ آج اس کا بیٹا جو ہے میران شاہ صاحب کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اجر کے پہن رہا ہے، اور رانا سلیم کو مجھے حیرت ہو رہی ہے جس نے مرتضیٰ صاحب کے نام پر عرفان شاہ نے پین آفس لگانے سے انکار کیا، اور رانا سلیم نے جا کر کے اپنے گھر پر میران کا آفس قائم کیا، وہ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی کمنٹری کر رہا تھا۔ تو سارے بکاؤ مال ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کو، میں کو ڈرتا ہوں ان لوگوں سے۔ میں کراچی پریس کلب پہ کل بھی کہا میں نے سب کو، میں نے کہا آؤ نا نکلو باہر منافق ہو، اور وقت آ رہا ہے انشاءاللہ اسلم علی لڑے گا الیکشن صدر کا، اور صفایا کرے گا ان منافقوں کا، لفافہ کلچر ختم کرے گا انشاءاللہ۔ تو شہزاد پور سے بھی لفافہ کلچر ختم ہونے والا، سن لو کان کھول کے، آ رہا ہوں شہزاد پور ابھی، اور وہاں خطاب کروں گا، کوئی روک سکتا ہے تو روک لے، اور اپنے دائرہ میدویہ کے مرکز پر انشاءاللہ، اور وہاں میرا چینل بھی آئیں گے، دونوں کوریج کریں گے پورے شہزاد پور کی انشاءاللہ، تاجر برادری سے بھی ملیں گے، منافقین سے بھی ملیں گے، سب سے ملیں گے، ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں سے نہیں ڈرتے۔ میں تو آفر بھی کرتا ہوں دارالحسینیہ میں، اگر کہو تو آ جاؤں، وہاں مار دینا، شہادت تو ملے گی نا یار، تو کم از کم دارالحسینیہ آزاد ہو جائے گا۔ تمام مکتبہ فکر کے مسلمانوں کے لیے جو اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت وسلم، میں حیران ہو رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے جی فیصل ریان کہ ہم تو اہل سنت ہیں، ابھی تو ہم نے کب کہا نہیں تھے، ابھی اتنا ڈر گئے کہ دوسروں کو اہل سنت کہہ رہے ہو۔ ابھی اہل سنت تو ہم ہی لوگ ہیں صرف بھائی، مذہب ما کتاب اللہ اتباع سنت اللہ، یہ سب فرقوں والے ہیں، یہ تو لوگوں کو بانٹنے والے ہیں، ہم تو یکجا کرنے والے ہیں۔ تاریخ ہے ہماری، ہمارے میاں آدم شاہ کلوڑا عباسی نے کہ شہادت کے غلط عقائد پر دی تھی، اب عقیدت تم نے وہ نہ بنایا ان سے متاثر ہو کر جن کے ساتھ رہتے ہو۔ اسلم علی نے کیوں نہیں بنائی عقائد؟ اسلم تو مخالفت کرتا تھا کہ کہاں سے لے آئے تم نے ہمسر رسول اور فلاں فلاں۔ میں نے کہا، اور وہ منافق جو ہے دانش رضا مال کھاتا رہا برادری سے، وہ کام کرتا رہا منافقوں کے لیے، تو سب کے چہرے عیاں ہو چکے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میں تو اب آرمی چیف صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی تاہ مسجد جہاں سے یہ فساد شروع ہوا ہے، جو مرکز تھا اس فساد کا، روشن الدین رشیدی اور دانش رضا خان کی پلاننگ سے، اور محسن ایڈوکیٹ کے گھر پہ میٹنگیں ہوتی تھی، یہ ساری انفارمیشن میں اب تو نہیں گیا میٹنگوں میں، اللہ پہنچا دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ لیٹر پہنچے گا، اور میں نے بار بار آرمی چیف صاحب سے کہا ہے کہ بارڈر پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، بارڈر پہ یہ لوگ تو بلاتے ہیں ہمارے خلاف جو اندر کے دہشت گرد ہیں۔ تو انشاءاللہ غوثیہ مسجد جہاں پر میٹنگیں ہوتی ہیں پولیس کے خلاف، ہمارے خلاف،
2 गढ़ हो गए फसाद के, तीसरा गढ़ है दारुल हुसैनिया जिसने कब्ज़ा किया हुआ है हमारी मस्जिद। कहते हैं मस्जिद अल्लाह का घर है, तो भाई दारुल हुसैनिया भी अल्लाह का घर है ना। मेहरान के हवाले कर दो ताकि मैं तमाम मुसलमानों के लिए खोल दूंगा। तुम्हारी भी जान छूट जाएगी मुनाफिकत से। और चैलेंज करता हूँ तो आते नहीं, उनको पता है असलम अली क्या सवालत करेगा। मोहम्मद अली किले की तरह पहले राउंड में नॉकआउट कर देगा, इसलिए घबराते हैं। इतने बड़े बड़े आलिम और असलम अली ख़त्म नबूवत के कारकुन को तुम लोग कादियानी कह रहे हो। अबे मैं ही तो तुम्हें बुलाऊंगा कोर्ट में सबको, मुनीब रहमान को, कि भाई तुम कहो कौन कि असलम अली को कह रहे हो कादियानी, सर जुम्हरी को मानने वाला कादियानी। तो अभी अहले तशरीह जश्न विलादत मना रहे, आओ ना मेरे साथ चलो, आओ हमला करते हैं। बोलते भाई काफिर हो तुम, कहते तो हो तुम, लेकिन चुपके कहते हो। आजकल बड़ी दुआएं कर रहे हो ईरान के लिए, दुआओं में मुनाफिकत है तुम्हारी यार। ये बोलो ना, जब काफिर कहते थे मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ शिया सुन्नी फसाद का, शिया समझ के मुझे जन्नत में जाने के चक्कर में ज़िबा कर रहे थे। अल्लाह ने कहा सुन्नी के हाथों सुन्नी ज़िबा नहीं होगा, और तुम्हारी मुनाफिकत का पर्दा चाक होगा, तो वो असलम अली करेगा। पित्ता बढ़ के ज़िंदा इसलिए रखा है उसको, इन सब के चेहरे बेनकाब करेगा। ये अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई है, सिपारकों में भी लगाई थी, और अब बाहर आ गया हूँ तो यहाँ पूरे मुल्क के भी मुनाफिकीन जितने भी हैं उनके चेहरे इंशाअल्लाह ताला मैंने ही बेनकाब करता रहा हूँ, करता रहूँगा तादम मर्ग इंशाअल्लाह ताला। अब इसके साथ ही मैं आप लोगों से इन नारों जिना कैब कौमी यकजहती का निशान, जीवे जीवे पाकिस्तान, नो जिना कैब नो एंट्री मज़ार कायद। अगर हम गद्दार वतन होते तो आज तुम्हारी तरह सरदार वतन होते। दर इत्तिफाक नुसरत दियस, दर निफाक हजीमत दियस, मजहब माँ किताबुल्लाह व इत्तिबा सुन्नत रसूल सल्लम, बामल मकबूल बेअमल मरदूद। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं फिर वक्फे के बाद। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वक़्त से खबर तक। जुल्म के खिलाफ मजलूमों के साथ असासे पाकिस्तान का निगहबान निडर बेबाक हक प्रसाफत का नंबरदार, MC न्यूज़ HD, वेब TV पाकिस्तान।